نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان میں موجود ہوں اور قرآن پاک کی بہت اچھی تلاوتیں سننے کا موقع ملا ہے مجھے۔ میں اندر جب بیٹھی تھی تو آپ سب کی آوازیں، خاص طور پر جو بھی قارئات پڑھ رہی تھیں، وہ میں سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت ڈالے اور ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی محبت دی ہے۔ ہمیں اس محبت اور اس نعمت کی قدر کرنا ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور جس قدر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آپ اس میں جتنا بھی غور و خوض کریں، جتنا بھی اس کو پڑھتے جائیں، کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا یا ہم نے اس کو پوری طرح پا لیا۔ اس لیے دوسرے علوم کے برعکس قرآن مجید کا طالب علم مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے اور رہنا چاہیے، اور اس کی اس طلب میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کام مکمل کر لیا یا میرا کام ختم ہو گیا۔ اس لیے جن بچیوں نے آج قرآن مجید مکمل کیا ہے ان سب کو میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ وہ صاحب قرآن ہونے کا حق ادا کریں اور اس کے ساتھ مرتے دم تک تعلق مضبوط رکھیں، اور جب قیامت کے دن اٹھائی جائیں تو قرآن والوں میں سے اٹھائی جائیں جن کے لیے یہ پکارا جائے، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل یعنی بلندیوں میں آخری منزل وہ ہے جہاں تم آخری آیت مکمل کرو گے۔ اور یہ بھی کہ جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے اسی طرح اب پڑھو، تو دنیا میں جتنا بھی زیادہ بہترین طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکیں اور ٹھہر کے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، اور تحسین کے ساتھ یعنی خوبصورت انداز میں، بہترین آواز کے ساتھ، اور منزل اور ٹارگٹ ہمارا کیا ہو کہ یہ میں اس دن کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا آخری سبق اس دن ہے، آج نہیں۔ آج تو صرف ایک منزل کی تکمیل ہوئی، ایک درجہ چڑھے ہیں آپ، ایک حصہ پایا ہے، لیکن اصل حصہ تو وہاں ملنے والا ہے۔ اصل تکمیل کا دن وہ ہوگا جب آپ واقعی اپنی منزل کو پا لیں گے، اور اس کے لیے ابھی بہت ساری جد و جہد کرنی، بہت محنت کرنی۔ عام طور پر جب ہمیں قرآن مجید کا ایک حصہ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بس کام پورا ہو گیا۔ اسی لیے بہت سے ناظرہ پڑھنے والے جس دن ختم قرآن ہوتا ہے اس دن جب قرآن بند کرتے ہیں تو پھر ساری زندگی نہیں کھولتے، کیونکہ ٹھپا لگ چکا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ، اگلا مرحلہ، اگلی منزل، اس کی فکر نہیں رہتی۔ تو آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کا ختم قرآن ان کے کام کو، ان کی محنت کو اور اللہ کے اس راستے میں آگے بڑھنے کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں شہرت کے لیے یا دنیا میں کسی قسم کا اجر پانے کے لیے یہ نہیں پڑھا، ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھا۔ اور جب بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے اور عمدہ انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو دل میں یہ سوچا کریں کہ اس وقت میں اپنے رب کو سنا رہی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو بندے خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے
اس کی محبت اللہ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے بندوں کو منزل نہ بنائے، اللہ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی کی فکر کریں. اور اس کو جتنا بھی آپ اب اچھا پڑھتے اس سے بھی مزید اچھا پڑھنے کی اور کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ اور اس کی شہادت اور اس کی گواہی آپ کے لیے کون دے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے. اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں دے سکتا. جب بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ خوشی پھر انسان کے دل میں بھی سرایت کر جاتی ہے. اس خوشی کے بعد پھر غم نہیں ہوتا، حقیقی خوشی ہوتی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو محنت اب تک کرتی رہی ہیں اس سے بھی زیادہ آئندہ کرتی رہیں گی اور اس کو بھولنے والوں میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ قرآن پاک یاد کر کے پڑھ کے اس کو بھلا دیں ان کی سزا کیا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اندھے. اور اس وقت وہ کہے گا کہ یا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تو ہم نے اس کو پڑھ کر بھلانا نہیں، اس کو یاد رکھنا ہے. کوئی بھی چیز، خواہ شادی ہو، بچے ہوں، کچھ بھی، آپ نے اس قرآن کو نہیں چھوڑنا. اور اس کے لیے آپ کے اپنے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے. اس کا فیصلہ خود آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے، کوئی اور آپ کے بہاف پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کی نیت پکی ہوئی تو آپ کا عمل درست ہو جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. آپ کا اپنا ارادہ پختہ ہونا چاہیے. تو آج کے اس دن میں آپ اپنے ساتھ عہد کریں اور اس پر اللہ کی مدد مانگیں اور اس پر اللہ ہی کو گواہ بنائیں کہ میں اس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ. تو آج کی آپ کی اس تکمیل کے موقع پر آپ سب کے لیے چند نصیحتیں ہیں جو حسن بصری نے اپنے طالب علموں کو کی تھی. حسن بصری کون تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ آئیں ان نصیحتوں کو دہراتے ہیں تاکہ ہم سب ان پر عمل کر سکیں. حسن بصری 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً کتنے سال بعد؟ 11 سال بعد. آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی کنیز خیرہ تھی. یعنی آپ کی والدہ خیرہ ان کا نام تھا، وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی. حضرت ام سلمہ نے ہی ان کا نام حسن رکھا تھا. ام سلمہ کون تھی؟ آپ سب طالب علم بیٹھے ہیں، میں صرف آپ کو پڑھاؤں گی نہیں، پوچھوں گی بھی، آپ کا امتحان بھی ساتھ ساتھ ہے. ام سلمہ کون تھی؟ ام المؤمنین تھی. ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ام سلمہ نے ہی ان کا نام حسن رکھا تھا اور انہی کے گھر ان کی پرورش ہوئی تھی. کن کے گھر؟ ام سلمہ کے گھر. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسن بصری جو تھے وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ان کو پالا تھا، ان کی تربیت کی تھی بچپن میں، حالانکہ وہ ایک غلام خاتون کے بچے تھے. آپ کے والد یسار حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے. اب آپ دیکھیں، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، اور بچہ کہاں پہنچتا ہے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟
کہ غلامی کسی کے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں. جب تک انسان خود اپنی قدر نہیں پہچانتا دوسرے بھی نہیں پہچانتے. اگر آپ خود ساری زندگی مسکین بنے رہیں گے اور اس پریشانی میں رہیں گے کہ میں غلام کی اولاد ہوں اور میرا جینے کا کوئی حق نہیں، یا مجھے پڑھنے کا حق نہیں، یا مجھے آگے بڑھنے کا حق نہیں، تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. بچپن سے ہی حسن بصری کا تمام امہات المومنین کے گھروں میں آنا جانا تھا. یعنی صرف ام سلمہ نہیں بلکہ ساری امہات المومنین کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھنے والے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے کی تربیت کیسے گھر میں ہوئی، کیسی فضا میں ہوئی، کیسی کیسی نیک ہستیوں سے ان کا واسطہ پڑا. کیونکہ عمل کا سبق سب سے بڑا سبق ہوتا ہے. علماء کتابوں سے تیار نہیں ہوتے. علماء علم کے ساتھ ساتھ جو ان کی صحبت ہوتی اور ان کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. بہت سے کبار صحابہ سے آپ نے احادیث روایت کی. کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے، جن میں عثمان بن عفان، حضرت علی، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور جابر بن عبداللہ شامل ہیں. تو پھر حسن بصری خود کون ہوئے؟ تابعی. شابش، تابعی ہوئے. کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، سیکھا، احادیث روایت کی. کس سے؟ حضرت علی سے سب سے زیادہ متاثر تھے. ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. ان کے تقوی اور اخلاق کا رنگ ان پر چڑھا. کن پر؟ حسن بصری پر. 14 سال کی عمر میں والدین کے ساتھ بصرہ منتقل ہو گئے. یعنی اب جوان ہو گئے اور وہاں سے پھر مدینہ سے بصرہ چلے گئے. وہاں کیا تھا؟ بصرہ کہاں ہے؟ کہاں ہے بصرہ؟ عراق میں. اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی. اسی نسبت سے آپ بصری کہلائے. وہ اپنے علم اور تقوی، زہد اور استغناء، عالی ہمت، تفقہ اور علم کے اعتبار سے ایک درخشاں ستارہ تھے. ان کی مجلس سے قسم قسم کے لوگ فیض پاتے. یعنی ہر طرح کے لوگ، کوئی خاص طبقہ نہیں، ہر قسم کے لوگ. کوئی حدیث کا علم حاصل کرتا، کوئی تفسیر سے استفادہ کرتا، کوئی فقہ کا درس لیتا تو کوئی فتویٰ پوچھتا، کوئی مقدمات کے فیصلے اور قضاء کے قواعد سیکھتا، کوئی واعظ سنتا. غرض یہ کہ وہ علم کا ایسا وسیع سمندر تھے جو سب کے لیے کافی ہو جاتا. ایک روشن چراغ تھے جو مجلس اور دلوں میں نور بکھیرتے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ان کے کارنامے اور حکام اور امراء کے روبرو پوری فصاحت سے اظہار حق کے واقعات ناقابل فراموش ہیں. یعنی ان کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں انہوں نے ہر ایک کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کی ہیں. ان کی صرف ظاہری شخصیت ہی جاذب اور خوبصورت نہ تھی بلکہ نہایت فصیح اور بلیغ تھے. یعنی شکل و صورت بھی اچھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو کا انداز بہت عمدہ تھا کہ بات دوسروں کو سمجھ آ جاتی تھی، دلوں میں اتر جاتی تھی. دل کے درد سے بات کرتے اور ان کے پر اثر ممائز دلوں پر اثر کرتے. جب تک آپ بات کرتے وقت آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا دل شامل نہیں، اس وقت تک بات میں اثر نہیں ہوتا. قرآن مجید پڑھنے کا معاملہ ہو یا درس دینے کا معاملہ، تو آپ سب طالبات کو میں یہ نصیحت کروں گی کہ جب آپ بات کریں تو سوچیں کہ آپ کا دھیان کدھر ہے. کیا آپ دل سے بول رہے ہیں، سوچ کے بول رہے ہیں، سمجھ کے بول رہے ہیں؟ اور قرآن مجید پڑھیں تو اس وقت بھی. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن حلق تک ہوتا ہے یا اس سے اوپر، نیچے نہیں جاتا، دل تک نہیں جاتا. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ بہت سے لوگ ترجمہ بھی جانتے ہیں، سمجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی اندر نہیں بات اتری بھی ہوتی. کیوں؟ زبان اور دل کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے. آپ دیکھیں نا، دل یہاں ہے اور یہاں زبان ہے، ایک بالشت بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن بعض اوقات
یہ فاصلہ سب سے بڑا فاصلہ ہوتا ہے. جتنا یہ فاصلہ کم ہوگا اتنی ہی بات پر اثر ہوگی. لیکن ہمارے اعمال کے اثرات ہمارے دل پر کیوں نہیں پڑتے؟ ہمارا اپنا دل ہی اس سے متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل کہیں اور محو ہوتا ہے، کہیں اور مشغول ہوتا ہے. دل توجہ نہیں کرتا. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کہاں ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کہاں ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، دل کہاں ہوتا ہے؟ دل انوالو نہیں ہوتا، اس میں فاصلہ ہوتا ہے. دل کہاں انوالوڈ ہے وہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ دل کی ہماری سوچیں کیا ہیں. کچھ لوگ بیکار کی باتوں پر پریشان رہتے ہیں. چھوٹی سی کوئی بات ان کو کہہ دے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں یا اس کو محسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سارا دن اسی سوچ و بچار میں رہتے ہیں، لہٰذا کوئی کام کی بات ان کے سامنے آتی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کدھر ہیں؟ وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل مشغول ہے کس میں؟ اپنے آپ میں، اپنی ذات میں. قرآن میں مشغول نہیں ہے، اللہ کی بات میں مشغول نہیں ہے. کیونکہ اپنے سے دھیان ہٹے گا تو کہیں اللہ کی طرف جائے گا نا. پھر کبھی خود پسندی ہوتی ہے اس میں، کبھی تکبر ہوتا ہے، کبھی کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، کبھی کوئی غم پالا ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی حسد ہوتا ہے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جب اپنی ذات سے نکلتے ہیں تو دوسروں میں جا پھنستے ہیں. دوسروں میں جا پھنستے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ سارا وقت اوروں کے بارے میں سوچتے رہتے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ویسا کیوں کرتا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا فلاں ہے. ہر وقت دوسروں کی باتیں سوچتے ہیں، اور پھر جو کوئی ملے اس سے وہ دوسروں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت بیکار کے دوسروں کی ذات پہ تبصرے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ چغلی، غیبت، بہتان تراشی، لغو گفتگو، فضول کی باتیں، طولانی باتیں، بیکار کی باتیں. اب وہ سارا کچرا جو ہوتا ہے وہ پھر دل پہ ہی پڑ رہا ہوتا ہے، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے. اب جب ایسے دل کے اندر جس میں ایک طرف اپنی ذات گھسی ہوئی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، انا ہے، خود پرستی ہے، خود پسندی ہے، اور دوسری طرف لوگوں سے شکوے شکایتیں گھسے ہوئے ہیں، اب جب ایسے دل کے اوپر قرآن کی بارش پڑے گی وہ کہاں جائے گی؟ کیا ہوگا؟ وہ اندر جذب ہوگی، بہ جائے گی. یہ دل سخت ہے، اس لیے لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا قرآن کا. نہ ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں قرآن سن کے، نہ ان کے دلوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ان کی روح بیدار ہوتی ہے، نہ ان کی توجہ پہ ہوتی ہے، نہ ان کا دھیان ہوتا ہے. لہذا عمل ہی نہیں بدلتا، کیونکہ جو بات دل پہ جائے گی تو پھر یہ عمل بدلے گی نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے باہر نکلیں اور بندوں سے باہر نکلیں، تب ہماری نگاہیں اوپر جائیں گی اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہوں گے. ابھی جو آخری سبق میں آپ پڑھ رہے تھے نا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ اس کے لیے خالص ہونا کوئی عام بات نہیں، معمولی بات نہیں. یہ جو بڑی ہستیاں جن کو ہم کہتے ہیں اور جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور جو بڑے کامیاب لوگ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات پہ کام کیا، اپنے عیب دیکھے، اپنی غلطیوں کو پہچانا اور اس کی اصلاح کی. اور اس کے لیے کڑوی سے کڑوی دوائی کھانی پڑی تو وہ بھی کھائی. کڑوی دوائیاں کون سی ہوتی ہیں؟ کسی کی نصیحت کی دوائی کڑوی لگتی ہے. اپنی غلطی کا احساس کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو جب تک انسان وہ نہیں کھاتا تو پھر شفا بھی نہیں ہوتی. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء کے طرز کلام سے مناسبت رکھتا تھا اور ان کا طرز زندگی صحابہ کرام کے طرز زندگی سے بہت مشابہ تھا.
آپ کی وفات سے قبل بصرہ کے ایک شخص نے اپنا خواب ابن سیرین کو سنایا، وہ بھی تابعی تھے جو خوابوں کی بہترین تعبیر کرتے تھے، کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا اور بصرہ کی مسجد کا سب سے خوبصورت پتھر اپنی چونچ میں اٹھا کے لے گیا۔ یہ سن کر ابن سیرین نے کہا کہ حسن بصری جیسا صاحب علم و عمل جلد بصرہ سے دار فانی کو کوچ کر جائے گا، یعنی وفات ہو جائے گی، لہذا کچھ ہی دنوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 60 سال کی طویل مدت انہوں نے دعوت و اصلاح میں گزاری، کئی نفوس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی، اور بکثرت لوگ ان کی تقریروں اور مجلسوں میں شامل ہو کر تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور درست دین کو اپنایا۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں حسن بصری نے 60 برس تک اپنی قوم میں وہ کام کیا جو انبیاء کرام اپنی امتوں میں کرتے تھے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جب انبیاء چلے جاتے ہیں تو بعد میں وہ کام کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں۔ تو حسن بصری ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وراثت کا حق ادا کیا۔ 1 رجب 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب حسن بصری نے اپنے رب کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن بصری کا خط ایک طالب علم کے نام۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی طالب علم رہنا۔ طالب کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا۔ تو ہماری چاہت کیا رہے؟ رب زدنی علما۔ یا طالب العلم سلام علیک و بعد۔ اے طالب علم یاد کرو اور اس کی نگہبانی کرو، کیونکہ علم بھولنا اس کی آفت ہے اور باہمی مذاکرہ اس کی زندگی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری نہ ہوتی تو علماء بہت زیادہ ہوتے۔ اب قرآن مجید کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ یاد کرنے کے بعد پھر بھولنے لگتا ہے، تو پھر اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے نا، بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ تو مذاکرہ یعنی بار بار اس کا ذکر کرنا، باہم دوسروں کے ساتھ مل کے سننا سنانا، ڈسکشن کرنا، یہ علم کا زندہ کرنا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ کی قسم اگر تم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی لے آؤ تو دنیا کے معاملے میں تمہیں بہت غم آئیں گے اور تم بہت زیادہ خوف زدہ رہو گے۔ مزید یہ کہ دنیا میں بہت رویا کرو گے، اور اسی میں بہتری ہے، کیونکہ جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو انسان کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ جو ہے نا تم خوف زدہ رہو گے، اس کا مطلب نہیں کہ کسی بم دھماکے سے خوف زدہ رہو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور دنیا میں رویا کرو گے، کیونکہ ایسے لوگ ان کا دل دنیا میں پھر لگتا نہیں، اور اسی میں بہتری ہے۔ ہوش، اے طالب علم ہوش میں آؤ۔ اچھی روایات جا چکی ہیں اور بری روایات باقی رہ گئی ہیں، اور مسلمانوں میں سے جو بھی موجود ہیں غمگین اور پریشان ہیں۔ ابھی حسن بصری کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی کچھ ہی سال ہوئے، تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمان غمگین اور پریشان ہیں، کیونکہ حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنوں کا دور آ گیا تھا، مسلمانوں میں ہی باہم لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ اے لڑکے تم پر افسوس، کیا تم درہم و دینار کی تلاش میں ہو؟ یعنی تم طالب علم ہو نہ کہ طالب دینار۔ درہم و دینار تو برے دوست ہیں، یہ تم سے ضائع ہو جائیں گے مگر تجھے کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ مومن صبح شام مغموم رہتا ہے، مگر وہ اس حال میں بھی یقین کے ساتھ رہتا ہے، اسے اتنی خوراک کافی ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کو کافی ہو، مٹھی بھر کھجور اور چلو بھر پانی۔ یعنی بہت زیادہ مال کمانے کی حرص تمہیں نہ ہو، کیونکہ تمہاری ضروریات مختصر ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا کہ کسی سمجھدار شخص کی خوشی چھوڑی ہی نہیں۔ یعنی موت ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی ساری رونقیں اور ساری خوشیاں سب ختم کر کے رکھ دیتی۔ اگر انسان بہت کچھ بھی کما لے
بہت بڑا گھر بھی بنا لے اور طرح طرح کی نعمتیں لا کے رکھ دے، ایک موت کا جھٹکا کافی ہے سب کچھ چھیننے کے لیے. تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے جمع کراتا رہے. اے طالب علم، اپنی فکر کو یکسو کر لو، یعنی فوکسڈ رہو، جو سن رہے ہو پڑھ رہے ہو اسی پہ توجہ رکھو. تمہارے متفرق معاملات جمع ہو جائیں گے اور تمہارا دل نرم ہو جائے گا. تیرا دل نرم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تیری فکر تو کسی دوسرے کام میں ہے. یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے. یہ جو شروع میں نے کہا نا کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، یا اللہ کی محبت نہیں اترتی، یا دین کی روح نہیں اترتی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذہنی یکسوئی کا نہ ہونا. عین علم حاصل کرتے وقت علم کی مجلس میں بھی توجہ ادھر ادھر ہونا. ایسے وقت میں یا کتاب کو دیکھتے ہیں یا استاد کو دیکھتے ہیں. آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا یا ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ کرنا یا کبھی کہیں کچھ اور پڑھنے لگنا، تو پھر یہاں بیٹھنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں. تو انسان کی توجہ کس چیز پر ہے وہ اس کی نگاہوں سے پتہ چلتی کہ اس کا دھیان کہاں ہے. اگر وہ سیکھ رہا ہے جو اس وقت پڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس کی نظر کتاب سے نہیں ہٹے گی یا استاد سے نہیں ہٹے گی. تو اپنی فکر کو کیا کرو؟ مجتمع کرو، فوکس کرو، اور اس کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو خود پلٹ پلٹ کے لانا پڑتا ہے اس کی طرف. ہر کوئی اپنی مصروفیت ہی کی فکر میں صبح کرتا ہے، اور جو جس بات کو زیادہ اہم سمجھتا ہو اسی کو زیادہ یاد رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے؟ جیسے کہ انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے والدین کی، مطلب تذکرہ کرتے ہیں مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اس طرح جب انسان کے دل میں اپنے علم کی محبت ہوگی تو انسان کے علم کا تذکرہ ہے. بالکل، شابش. یعنی انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی گفتگو اسی کے گرد گھومتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس نے آخرت کی فکر نہ کی اس کی دنیا کی حیثیت بھی کچھ نہیں، اور جس نے اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. کیونکہ دنیا نے تو جانا ہی جانا ہے، تو آخرت اس لیے نہیں ملی کہ آخرت کی فکر ہی نہیں تھی اس کو. اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو شخص دنیا کی بھلائی چاہتا ہو تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی سے دنیا میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم دنیا چاہتے ہیں تو دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں رہے گا. پھر عقل مند بنو، غور و فکر کرو. سمجھدار لوگ کہا کرتے تھے کہ دانا شخص کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی. عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہوتی، نہیں سمجھ کے بولتا ہے. جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر بات اس کے فائدے کی ہو تو کرتا ہے، اگر نقصان کی ہو تو رک جاتا ہے. جاہل کا دل زبان کے کنارے پہ ہوتا ہے، وہ دل کی طرف نہیں لوٹتا، جو بات زبان پہ آئے بول دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صاحب علم ہیں یا نہیں، صاحب عقل ہیں یا نہیں. کیا سیکھا، کیا سمجھا؟ بولے، مجھے پتہ چلے کیا سمجھا. ہاتھ کھڑا کریں. کون ہوتا ہے عقل مند؟ ہاں جی ہاں، کچھ کہنے سے پہلے انسان اس کو سوچ لے. اور جی شابش، پہلے تولے پھر بولے. بچوں، اللہ تم پر رحم کرے، تم جھوٹی آرزوؤں سے بچو، کیونکہ صرف امیدوں سے کسی کو فائدہ نہیں ملتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جھوٹی تمنائیں جو صرف تمنائیں ہوتی ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. قرآن کی ہمیشہ نگہبانی کرو. کیا مطلب ہے نگہبانی کرنے کی؟ حفاظت کرو، بھولنے نہ دو، اور جو کہتا ہے اس پر عمل کرو. اس کے منع کردہ امور کو پڑھا کرو. اگر وہ تجھے برائیوں سے نہ روکیں تو گویا تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں.
اگر قرآن تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو سمجھو کہ تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ. بعض حاملین علم خود زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، اور جان رکھو کہ جسے اس کا علم فائدہ نہ دے اسے اس کی جہالت نقصان دیتی ہے. یعنی دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا علم ہوگا یا جہالت. تو اگر آپ کو علم نے فائدہ نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت کا نقصان. اور اس سے پہلے علم کو آگے بھی پہنچانا لازم ہے، کیونکہ بعض لوگ جن کے پاس علم آتا ہے وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، لیکن وہ آگے دے دیتے ہیں تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اے طالب علم، انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اپنے معاملات طے کر کے رکھو. اپنے معاملات طے کر کے رکھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی معاملات درست رکھو. اچھا، یہ طے کرنے کا لفظ کو آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں. آپ کپڑے دھوتے ہیں کبھی؟ پھر اتار کے رکھتے ہیں طے کر کے یا بغیر طے کیے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ طے کر کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ترتیب سے رکھتے ہیں ان کو، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ آسانی سے نکال لیتے ہیں. پھر طے بھی لگاتے ہیں اس کی، ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں، پھر ایک جیسے کپڑے ایک جگہ رکھتے ہیں. اور اگر آپ وہ سارے اتار کے گٹھڑی بنا کے رکھ دیں، جی بہت برے لگتے ہیں، گڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور جب ان کو پہنتے ہیں تو وہ اور کام خراب. اگر ان کو استری بھی کرنا ہو تو زیادہ مشکل. بالکل اسی طرح ہمارے جو معاملات ہیں وہ الجھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، گڑمڑ. ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو ان کے مقام پر، استادوں کو ان کے مقام پر، بچوں کو ان کے مقام پر، بہن بھائیوں کو ان کی جگہ پر. اگر آپ کو ایک چارٹ بنانے کو دیا جائے، ایک نقشہ بنانے کو دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہیں وہ سارے لوگ جن سے آپ نے معاملہ کرنا ہے، تو آپ ان کو ترتیب سے رکھیں. تو کیسے رکھیں گے؟ جیسے کپڑے ترتیب سے رکھتے ہیں نا، یا کتابیں ترتیب سے رکھتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ترتیب سے رکھتے ہیں تو پہلے چھوٹی رکھتے ہیں یا پہلے بہت بڑی رکھتے ہیں، یا پہلے کوئی بھی رکھ دیتے ہیں اور پھر اوپر کوئی بھی، پہلے بڑی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، ٹاور بنتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب معاملات ہیں تو سب سے پہلے کس کا درجہ آتا ہے؟ والدین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن معاملہ اس وقت بندوں کے ساتھ معاملے کی بات کریں. اگر کسی کے اپنے ماں باپ سے معاملات درست نہیں، وہ ان کا نافرمان ہے، استادوں کی وہ قدر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، ان کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کرتا ہے، ان کی بات ہی نہیں مانتا، نہ سنتا ہے، خالہ ماموں چچا کوئی پرواہ نہیں ان کی، بہن بھائی کوئی تعلق نہیں ان سے، بچے کوئی خیال نہیں ان کا. ہاں اسی طرح جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہتا ہے، اب مثلا اس وقت آپ ہاسٹل میں اگر رہتے ہیں تو اس وقت تو کوئی بھی آپ کو رشتہ دار یہاں نہیں ہو سکتا، لیکن کون ہے؟ یا تو آپ کی کولیگز ہیں یا آپ کے استاد ہیں. کچھ باجیاں بڑی ہیں، کچھ آپ سے چھوٹے ہیں بچے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برابر کے ہوتے ہیں، کچھ ہم پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پہ ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو کس کا مقام کون سا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے، اس میں بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شوہر اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہا ہوتا، یا وہ ماں کو اگنور کر دیتا ہے یا بیوی کو اگنور کر دیتا ہے. ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو ناراض کر دیتا ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ناراض کر دیتا ہے. اگر وہ بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھے اور ماں کو اپنی جگہ پہ رکھے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے، ماں کا احترام کرے، اس کے بھی حقوق پورے کرے، اور اگر کوئی کسی کے اندر مداخلت کرنے لگے تو اس کو روکے، تو آپ دیکھیں کیسے تعلق خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لوگ جب انسیکیور ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا اگر یہ شخص ادھر مائل ہو گیا، تو اس وقت گڑبڑ ہوتی. تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو کیا کریں؟ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھیں.
تو بہت سی چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی، بہت سی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ کچھ کر سکیں گے. خبردار، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو غنی اور بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی لالچ ختم ہو جاتی ہے اس کی، اور اس کی تمام اشیاء کو محفوظ رکھتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے برائی کا ارادہ کرے تو فقیری اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے محتاجی جاتی نہیں، اس کا لالچ ختم ہوتا ہی نہیں، اور اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہیں بھی پورا نہیں پڑتا، وہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا اس سے. نماز، خصوصاً رات کی نماز. پس نماز کا یہ بہترین وقت ہے. اب جو چاہے تھوڑا اکٹھا کرے، جو چاہے زیادہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے رات بھر قیام کیا کرو مگر تھوڑا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. آپ کے لیے رات کی نماز کچھ مشکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو زبانی آتا ہے، اور بہترین وقت ہے اس کی دہرائی کا. اچھا، رات کی جو نماز ہے اس میں اٹھنا صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بوڑھے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ کون ہے کون نہیں. میں نے دیکھا کہ بعض انتہائی بوڑھے لوگ وہ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض بوڑھے فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اور بعض جوان بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، بچوں والے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو جس نے نہیں اٹھنا اس کے پاس بہانے ہزار، اور جس نے اٹھنا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. بس صرف ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اٹھنا ہے. اللہ نے مجھے قرآن کی نعمت دی ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. آدھی رات کو رونا، کس قدر خوبصورت ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے آدھی رات کو روئیں، یعنی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. صبر کرو صبر. در حقیقت اس دین حق نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا ہے، اور وہ ان کے اور ان کے خواہشات کے درمیان حائل ہو گیا ہے. اس حق پر صبر و ثبات کا مظاہرہ وہی کر سکتا ہے جو اس کی فضیلت کو پہچانتا ہے اور اس کے بہتر انجام کی امید رکھتا ہے. یعنی دین کے معاملے میں صبر وہی کرے گا جو یہ جانتا ہے کہ اس پر چلنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. ورنہ انسان خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے اس کو چھوڑ کر. عمل کرو عمل. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اس قرآن سے تعلق کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو عمل کرتے ہوئے اس قرآن کی پیروی کرے، اگرچہ وہ بہت زیادہ نہ بھی پڑھتا ہو. جہاں زیادہ پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے، وہاں اگر کوئی شخص حافظ تو نہیں یا روز بہت زیادہ دہرائی نہیں بھی کر سکتا، لیکن جتنا پڑھتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا درجہ کہیں آگے ہو. عالم ہونا اپنے طور پر ایک باعث فضیلت ہے، لیکن صرف عالم ہونا فائدہ نہ دے گا جب تک کہ علم کے ساتھ عمل نہ بدلے. تو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. صبر و عافیت. اللہ سے عافیت اور صبر مانگو، کیونکہ تم لوگوں کو پہچان سکو گے جب تک وہ عافیت میں ہیں. جب ان پر آزمائش آئی تو لوگ اپنی حقیقتوں کی طرف لوٹ جائیں گے، ان کی اصلیت کھل جائے گی. مومن اپنے ایمان کی طرف آئے گا اور منافق اپنے نفاق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں، کہ ایمان والوں پر امتحان ضرور آئے گا. ہر ایک کا امتحان فرق ہے، ہر ایک کی آزمائش فرق ہے.
امتحان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص مومن ہے اور کون منافق ہے. کیونکہ جو مخلص ہوگا وہ امتحان کے وقت بھی جمع رہے گا، ثابت قدم رہے گا، وہ خیر و بھلائی کے کام چھوڑے گا نہیں. اور جو منافق ہوگا وہ بہانہ کر لے گا اور وہ کہے گا یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ کام نہیں کر رہا. وہ مشکلات کو بہانہ بناتا رہے گا. لیکن عموماً اچھے کام مشکلات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ مثلا خود حسن بصری جو ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نہیں ہے، کسی زوجہ محترمہ کی اولاد تو نہیں ہے، غلام باپ اور غلام ماں کی اولاد ہے. لیکن کیا یہ غلامی جو تھی، ان کے والدین کا غلام رہنا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ام سلمہ تھی انہوں نے حضرت حسن بصری کو پالا. اب یہ دونوں طرح سوچا جا سکتا ہے. ایک طرف وہ سوچتے ہیں کہ ہائے میرا باپ غلام، میری ماں غلام، ہائے ہم غریب، ہائے ہم فقیر، ہائے ہم ایسے ویسے، وہ کچھ نہ کرتے. اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ازواج مطہرات کے گھر میں رکھا ہے. ہم سب کے پاس یہ دونوں آپشنز ہوتی ہیں. کوئی شخص کسی مشکل میں نہیں ہوتا کہ مگر اس کے ساتھ اس کے لیے نعمتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا. جہاں عسر ہے وہی یسر ہے، ساتھ ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. عسر کے ساتھ یسر ہے، وہ اس کا جوڑا ہے. تنگی کے ساتھ آسانی. مثلا کسی کے نزدیک ہاسٹل میں رہنا بڑی تنگی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آسانی بھی تو ہے نا. وہ کیا ہے وہ ہر شخص خود سوچ سکتا ہے. کہ انسان سوچے اگر وہ اپنے گھر میں ہوتا تو وہاں اس کے لیے سب آسانیاں ہی تھی، کوئی تنگی نہیں ہوتی. وہاں اور تنگیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہاں کوئی اور آسانی ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس حال میں رکھے وہاں پر انسان اگر شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے گا. اور اگر انسان کے اندر ناشکری اور شکایت اور بدگمانیوں کی فضا آ گئی تو بس پھر گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں. اچھا کانفیڈنس کیوں جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا کانفیڈنس؟ اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ بات کیوں نہیں کسی سے کر سکتے؟ کہ وہ جو اندر کے خوف لاحق ہے نا، کہ ہائے ہم غریب ہیں، ہائے ہم گاؤں میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارا کوئی بہت بڑا سٹیٹس نہیں تھا، تو اس لیے ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے. بہانے بازیاں. صرف حسن بصری نہیں، ایک پوری تاریخ ہے غلاموں کی جنہوں نے حکومتیں تک کی، لیکن ان کے اندر کبھی یہ احساس نہیں تھا کہ ہم کس کی اولاد ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا موقع ملے. ہر شخص کو مختلف اپرچونٹیز ملی ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کی، بہت کچھ کرنے کی، آگے بڑھنے کی، لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتا. سیلف پٹی کا شکار رہتا ہے، خود کو مظلوم سمجھتا رہتا ہے، اور جو نہیں ملا وہ اسی پہ کڑتا رہتا ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بھول جائیں آپ کس کی اولاد ہے، بھول جائیں آپ کہاں پیدا ہوئے، بھول جائیں آپ کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں. کیا یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت دے دی، اس سے بڑی دولت ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم کیوں شرمندہ پھریں؟ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ڈر کے مارے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا سیکھ رہا ہوں، یا میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یا میں پڑھا سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہے میں نے کوئی شاید بہت ہی غلط کام کر لیا، کیونکہ قرآن پڑھے لوگوں کی اب معاشرہ عزت نہیں کرتا، صرف ان کی کرتا ہے جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو معاشرے کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم یہ دیکھنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر ہم اللہ کے چور نہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو پہلا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کریں. علم کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کیا،
پھر دیکھا کہ کسی کا بھی ایسا عمل جو علم کے بغیر ہو وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ بدعت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے عمل بھی ضائع ہوتے ہیں. نیت کا خیال رکھو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن بغیر نیت کے کسی چیز کا حصول بری نیت سے بہتر ہے. ہم نے بغیر نیت کے علم حاصل کیا، پھر بعد میں نیت کی، ٹھیک ہے نا. بری نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی نیت نہیں تو خیر ہے، اچھی نیت ہے تو بہت ہی اچھا ہے، تو اجر و ثواب ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی 3 درجے ہیں ہمارے دل کے، کوئی نیت نہیں، اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے. تو بری نیت کو کاٹ دے، اچھی نیت کا اختیار کرے. اگر نہیں اچھی نیت اور کوئی بھی نیت نہیں تو بھی خیر ہے، آ جائے گی نیت. جب عمل آئے گا تو نیت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اور ہم نے اس سے دنیا کا حصول چاہا مگر اللہ نے انکار کر دیا کہ یہ صرف آخرت کے لیے ہے. یعنی علم کا اجر جو ہے اور مقام مرتبہ. بصیرت، ہوش مند بنو. شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکے. آپ جب کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو تعریف نہ ملے یا کوئی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے یا آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ پہلا خیال کیا آتا ہے؟ میں نے یہ کرنا ہی نہیں، اب اس کے بعد تو کبھی نہیں، یہ آخری دفعہ میں نے یہ کام کیا. ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا. کیا فائدہ ہوا تمہیں یہ کرنے کا؟ کیا ملا تمہیں؟ تمہاری کسی نے قدر ہی نہیں کی. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں سوچنا کیا چاہیے اس وقت؟ آپ بتائیے کیا سوچنا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسے مواقع لائے گا کہ وہ ٹیسٹ کرے آپ کو کہ وہ آپ کر کس کے لیے رہے تھے. یعنی وہی لوگ جو ہماری بہت قدر کرتے ہیں ایسے مواقع لائے گا کہ وہ نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا امتحان لے رہا تھا کہ اچھا اب بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے کہ نہیں کرو گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، وسوسوں کو ایک طرف رکھیں. کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہ کریں، اور اگر ایک دفعہ سوچ سمجھ کے چل پڑے تو اس سے واپس نہ پلٹیں. یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتا نہیں، تو نہ وہ نیکی کا حکم کرتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے. بہت سے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا سوچ کے میں خود نہیں کرتا، میں کسی کو کیا کہوں، کہتے ہیں نا. اصل بات یہ کہ انہیں لوگوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا خود تو نہیں کرتے ہمیں کیوں کہتے ہو. تو وہ یہ سننا نہیں چاہتا تو وہ کسی کو بھی نہیں کہتا. تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں اور کوئی آپ کو پکڑتا ہے تو وہ ہماری اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تجھ پر رحم کرے. ہم میں سے کون ہے جو ہر وہ کام کرتا ہو جو وہ کہتا ہے؟ کیا کوئی بھی ایسا شخص ہے؟ کیونکہ بعض چیزیں تو ہر وقت کی بھی نہیں جا سکتی، وہ ہماری نہیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتی. ہمارے لیے بہتر بلکہ بہت بہتر ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور یہ کہ تم لوگ جو کہو اس پر عمل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کی بات ہے. یقیناً لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے گدھ گوشت کی طرف دیکھتی ہے، اور لوگ تمہاری لغزشیں تلاش کرتے ہیں، بس بچو بچو. یعنی ہر وقت تمہاری غلطیاں اور تمہاری پھسلن اور تمہاری بھول اس پر نظر رکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو. اس لیے بہت محتاط رہو. مقابلہ، پہنچو اے طالب علم، اپنا بوجھ ہلکا کرو اور دنیا کی محبت سے بچ جاؤ. جب دل میں دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے تو پھر نصیحت فائدہ نہیں دیتی. پہلے میں نے عرض کیا نا کہ دل میں اگر اور باتیں گھسی بھی ہوں تو پھر قرآن کی بات نہیں اترتی. اس جسم کی طرح جس میں بیماری جگہ پکڑ لے پھر وہاں دوا فائدہ نہیں دیتی. ہمیشگی اور عمل کے تسلسل کو توڑنے سے بچو. یعنی جو کام شروع کرو اس کو کرتے رہو. یقیناً جو لوگ جذبات میں آ کر کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی ان کے کام میں ہمیشگی نہیں ہوتی، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی. وہ جوش آیا جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایک ابال آتا ہے تو اوپر تک آ جاتا ہے سب کچھ، اور ابال ختم ہوتا ہے وہ آگ بجھتی ہے تو وہ بھی نیچے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کام نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں رہتی، کوئی کام ہی نہیں کرتے. تو اس سے بچنا چاہیے. مومن، اللہ کی قسم مومن وہ نہیں
جو 1 ماہ یا 2 ماہ 1 سال یا 2 سال تک عمل کرے اور پھر چھوڑ دے، اللہ نے مومن کے لیے موت سے پہلے کوئی مقرر مدت نہیں رکھی. یعنی کام صرف ایک خاص مدت تک کے لیے نہیں کرنے، بلکہ کب تک کے لیے کرنے؟ ہمیشہ کے لیے. بچو پگڈنڈیوں پہ چلنے سے اور ان مسائل اور کاموں سے بھی جو غیر واضح ہوں. یعنی ایسے رستے نہ اختیار کرو جن کا پتہ نہ ہو کہ جا کدھر رہے ہیں. اے بے وقوفو، تمہارے لیے افسوس ہے. یہ علم تو فضیلت ہے. جس طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ رکھا ہے تم بھی اس فضیلت کو وہیں رکھو، اس کو دائیں بائیں نہ ڈالتے پھرو جہاں یہ تمہیں نقصان تو دے مگر فائدہ نہ دے. تو علم کس کے لیے؟ علم کو کہاں رکھنا چاہیے؟ دل میں، اور پھر باقی جوارح پہ اس کا اثر آئے عمل میں. بسا اوقات آدمی کسی جگہ جا کر کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے کچھ کھا کر اس کا دل متغیر ہو جاتا ہے. بچاؤ اپنے آپ کو مال و دولت والوں اور غافل اور بے پرواہ لوگوں کے پاس جانے سے اور ان کی طرف جھکنے اور میلان سے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا آدمی کے دل کو بدل دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور ان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو اور کوئی اچھی اور خیر کی بات ان کے اندر نہ ہو، تو ان کی مجلس اختیار نہ کرو، کیونکہ ان کے پاس بیٹھ کے تمہارے اندر بھی انہی چیزوں کی محبت پیدا ہو جائے گی. خیر کی تلاش، بھلائی کو تلاش کرو اور اس کے عادی بن جاؤ، کیونکہ خیر و بھلائی کو عادت بننا چاہیے، اور شر تو ضرورت کے لیے ہوتی ہے. اللہ عز و جل کے دین کے خلاف اپنی آراء اور خواہشات کو برا جانو، اور اپنے دین اور اپنی دنیا کے لیے کتاب اللہ سے خیر خواہی اور رہنمائی حاصل کرو. یعنی شر کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ خیر کے پیچھے جاؤ. شر یعنی مشکل رستہ تو کبھی انسان کس لیے تکلیف دہ رستہ کب اختیار کرتا ہے؟ جب کوئی چارہ نہ ہو، دوسرا کوئی اور رستہ نہ ہو. مثلا حلال ہے ہی نہیں اور جان کے لالے پڑ گئے، تو اس وقت کیا کرے گا انسان؟ ضرورتاً حرام کھائے گا، لیکن عام حالات میں نہیں. غربت سے نہ ڈرو، کیونکہ مومن دنیا میں غریب اور اجنبی ہوتا ہے. وہ اس دنیا کی ذلتوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور نہ دنیا داروں کی عزت و جاہ کی رغبت ہی کرتا ہے. لوگ اس مومن سے راحت اور سکون میں رہتے ہیں اور اس کا دل اپنے آپ میں مشغول رہتا ہے، یعنی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو پاکیزہ کمائے اور زائد ضرورت آگے بھیج دے. کہاں؟ آخرت کے لیے، اس دن کے لیے، اس گھر کے لیے، اس دن کے لیے جس دن یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا. ایک غربت دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی. جو دنیا میں غریب ہو جاتا ہے وہ آخرت میں امیر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ وہاں کے لیے جمع کیا. عمل، اپنے اعمال کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرو، اپنی باتوں کے ساتھ نصیحت نہ کرو. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ کسی کو کچھ کہو ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو کہو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ. میانہ روی، اس ذات کی قسم جس کی حسن قسم اٹھاتا ہے، یعنی حسن بصری، کہ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اعتدال میں زندگی بسر کرتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یا انتہائی فقیر ہوتے ہیں اور اگر انہیں پیسے ملے تو فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں اور پھر فقیر بن جاتے ہیں. تو جو لوگ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ کبھی نہیں غریب ہوتے، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. صبر، کیونکہ یہ دین حق بہت بھاری ہے، لوگ اس سے مشکل میں پڑ گئے اور یہ ان کے اور ان کی بہت سی خواہشات کے مابین حائل ہو گیا. اللہ کی قسم، اس حق پر وہی گامزن ہو سکتا ہے جو اس فضیلت کو پہچانتا ہو اور اس کے اچھے انجام کی امید رکھتا ہو. یعنی دین پہ کون قائم رہے گا؟ جو اس کے اچھے انجام کی امید رکھتا ہے کہ آج اگر مشکل بھی ہے تو کل انجام اچھا ہے. قناعت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یعنی ہم انہیں قناعت کے ساتھ رزق دیں گے. سچائی، کیونکہ جھوٹ منافقت کا پلندہ ہے. طالب علم، قرآن کا طالب علم جس کے سینے میں قرآن ہو، اسے کبھی بھی
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. غور و فکر کرو، کیونکہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس سے وہ محبت کرے گا. جس نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی اس کی رغبت اس سے جاتی رہی. اور مومن اس وقت تک بے مقصد کام نہیں کرتا جب تک غافل نہ ہو جائے، اور جب فکر کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ مومن صرف غفلت کی وجہ سے بے مقصد فضول لغو کام کرتا ہے. جو بندہ سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرتا ہے وہ بیکار کاموں میں کبھی بھی نہیں مشغول ہو سکتا. تو غفلت سے پناہ مانگنی چاہیے. یقین کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جنت یقین کے ساتھ طلب کی جاتی اور یقین کے ساتھ آگ سے بھاگا جاتا ہے. یقین کے ساتھ فرائض کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور اسی یقین کے ساتھ حق پر صبر ہو سکتا ہے، کیونکہ شک ایک بیماری ہے اور یہ شک انسان کے اندر منافقت پیدا کر دیتی. قرآن مجید میں آتا نا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری؟ شک کی بیماری، وہم کی بیماری. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا نہ فرض پورا کرتے، وہ کہتے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں. وہ نیکی کا حکم برائی سے روکتے نہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہے یا نہیں. وہ ہر وقت خلل میں رہتے، پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں. جس کو یقین کی دولت مل جائے گی وہ اس کے قدم جم جائیں گے پھر نیکی پہ. اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے میں ہی بھلائی ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، یعنی خیر اسی کی ہے جسے اللہ معاف کر دے. اللہ کی قسم ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عافیت میں برابر ہوتے ہیں، مگر جب کوئی مصیبت آئے تو مختلف ہو جاتے ہیں صبر کرنے میں، یعنی ان کے درجے فرق ہوتے ہیں. یعنی ویسے آرام سے کوئی حالات اچھے ہیں، سب لوگ ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی تکلیف آئے تو ہر ایک کا حال فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوگ چیخیں مارنے لگتے ہیں، کچھ لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خاموشی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں سے لڑنے لگتے ہیں، ان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. تو اصل پہچان بندے کی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ کون دین پر قائم رہ رہا اور کون نہیں. سنجیدگی، مراقبہ، خاموشی. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ گفتگو سے عاجز ہیں، یعنی بالکل چپ، جواب ہی نہیں دیں گے بات کا. حالانکہ وہ عاجز نہ ہوتے بلکہ انتہائی سمجھدار ہوتے، لیکن ان کی خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہرت کو ناپسند کرتے تھے. یعنی دو وجوہات ہوتی کہ بڑھ چڑھ کے اس لیے نہیں بولتے کہ ان کو بہت زیادہ نام کا شوق نہیں ہوتا. دوسری وجہ کیا؟ کہ وہ بےزتی سے ڈرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں غلط نکل گیا منہ سے تو کیا ہو جائے گا. تو جو عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ ضرورت کے وقت بولتا ہے اور باقی وقت خاموش رہتا ہے. تو جہاں ضرورت ہو بولنا چاہیے، اور اگر اچھی بات اللہ نے آپ کے دل میں کوئی ڈالی تو اسے دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کیا معلوم آپ کی کوئی اچھی بات کسی کے لیے اچھائی کا راستہ کھول دے. غمگین رہو، غمگین، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر غمگین رہنے سے اعمال صالحہ کی پیوند کاری ہوتی. طالب علم، تیرا دین ہی تیرا گوشت اور خون ہے. اگر تیرا دین صحیح سالم ہے تو تیرا گوشت اور خون بھی صحیح سالم ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر سب کچھ بگڑا ہوا. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ نہ بجھنے والی آگ ہے، یعنی آگ سے جو نہ بجھنے والی ہے، اور نہ ٹھیک ہونے والا زخم ہے، اور نہ ختم ہونے والا عذاب. پھر اس جان کو موت بھی نہیں آئے گی. آج کل سردیاں ہیں نا، تو چائے بناتے ہوں گے آپ لوگ، تو جب پانی ابلنے لگے نا تو سوچیں کہ یہ میں اپنے ہاتھ پہ ڈل سکتی ہوں؟ نہیں. اس وقت کہا کرے کہ نہیں، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتی، یا اللہ تو مجھے اس سے بچانا. پھر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرے. جو آگ کو دیکھے اور آگ سے کام کرے اور پھر آگ سے نہ ڈرے، آخرت کی آگ سے، وہ کس چیز سے عبرت پکڑے گا؟ تو خواتین کو تو روز کچن میں جانا پڑتا ہے، چولہے سے واسطہ رہتا ہے، تو روز عبرت پکڑنی چاہیے، روز توبہ کرنی چاہیے. اے طالب علم،
تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے. اعمال کے بدلے میں تو گروی رکھا ہوا ہے. آنے والے وقت کے لیے تو اپنے ہاتھوں سے اعمال جمع کر لے. موت کے وقت خبر آ جائے گی, تجھ سے پوچھا جائے گا, تیرے پاس جواب نہ ہوگا. بندہ اس وقت تک بھلائی پر رہتا ہے جب تک اس کا ضمیر اس کا محاسبہ کرتا ہے, اور وہ اپنے خیالات سے ہی اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. یعنی خیر و بھلائی کب تک ہے؟ جب آپ کا دل آپ کو خود اپنی غلطیاں دکھاتا رہے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا, یہاں اچھا نہیں کیا, یہ درست نہیں تھا. کیونکہ سب سے بڑا محاسبہ آپ اپنا خود ہی کر سکتے ہیں. دوسروں کو تو کوئی ایک چند غلطیاں آپ کی نظر آئیں گی نا جو باہر باہر سے ہوں گی, اندر کی تو آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, دل میں حرص ہے یا لالچ ہے یا خیانت ہے یا منافقت ہے, تو وہ سب آپ کو خود ہی پتا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اب اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں, یا کوئی بات کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جس چیز سے آپ کے ذہن میں خلل آ گیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے کینسر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اصل میں؟ پھیلنے کا تو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں, لیکن وہ اس عضو کو اس طرح اپنے قبضے میں کرتا ہے کہ کوئی دوا, پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے وہاں سے. کاٹتے جائیں کتنا کاٹیں گے؟ اب سمجھ آ گئی؟ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اچھے کام ریاکاری کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں. تو کام چھوڑنا چاہیے یا ریاکاری چھوڑنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا, اچھا کام چھوڑے بغیر تو گزارا نہیں. لکھ لیں گے یہ بات کہ اگر مجھے اچھے عمل میں ریاکاری کا خوف ہو تو میں اچھا عمل نہیں چھوڑوں گی, ریاکاری چھوڑوں گی. ٹھیک ہے, یہ تو اب ساری زندگی کا معاملہ ہے نا. آج والدین ہے نا, کل شادی ہوئی تو آپ کے بچے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ آزمائش بن جائیں گے. شوہر آپ سے اپنی ڈیمانڈز کرے گا, وہ اس کے ایک اور امتحان آ جائے گا. پھر بیماریاں, بڑھاپا, ساری چیزیں ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہیں. آپ اپنے اوقات کو منظم کریں. مثلا اسکول کی اگر ٹینشن ہے تو کوئی بات نہیں, شام کا کوئی وقت آپ مقرر کر لیں کہ اتنا حصہ میں نے ضرور دہرانا ہے. اگر ہر روز تھوڑا ٹائم مل رہا ہے تو ہفتے کا ایک دن, جیسے اتوار کا دن ہے, یہ چھٹی کا دن ہے, اس دن آپ اپنے زیادہ ٹائم نکال لیں. یہ آپ نے اب کس طرح مینج کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ایک شاگرد تھی, اس کی بلکہ ٹیچر مجھے ملی ابھی گجرانوالہ میں, تو بڑی اچھی ٹیچر. تو میں اور یاسمین آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس خاتون میں بڑی خیر ہے کوئی, یعنی بڑے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حفظ کرائیں اور حفظ کریں, اور اتنے اچھے اچھے شاگرد ان سے نکلے, اور ان کے اتنے ہمبل. یعنی میں نے ایسی عاجزی اس خاتون کے اندر دیکھی کہ عام طور پر حافظ قرآن لوگوں میں عاجزی کم نظر آتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پڑھ کے اتنے بعضوں کا ٹف ہو جاتے ہیں کہ سخت ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں کیا ہے, اس لوگوں نے, مجھے پتا ہے کہ ان کے مزاج کیسے ہو جاتے ہیں. بہرحال, لیکن اس خاتون کے اندر ایک عجیب ہی ایمان اور ایک عجیب ہی عاجزی. تو بڑی میرا دل ہمارا خوش ہوا اس کو ملاقات کر کے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بچی آپ کے پاس آئی تھی انگلینڈ سے پڑھنے کے لیے. تو وہ, میں نے کہا ہاں, وہ کہتی وہ میری شاگرد تھی, اس نے مجھ سے حفظ کیا تھا. تو میں جتنے بھی حافظ قرآن سے ملی ہوں, یعنی میں بہت کم ملی ہوں, یعنی میں بہت زیادہ میرے پاس کوئی علم ہے, وہ اس بچی سے میں بہت ہی متاثر ہوئی. جس دن اس کا انٹرویو تھا تو اس کی تعلیم ذرا کم تھی, تو میں نے کہا بیٹا آپ کی تو تعلیم کم ہے تو آپ اور کیا کیا؟ اس میں ہم نے قرآن حفظ کیا. میں نے کہا اچھا سناؤ. کہتی کہاں سے سناؤ؟ میں نے جہاں مرضی سے سناؤ. سورۃ طٰہٰ اس نے شروع کی. آپ یقین کریں وہ پڑھ رہی تو میرے آنسو گرنے لگے. اتنا اچھا اس نے پڑھا, کہیں نہیں اٹکی. خیر اس کو داخلہ دے دیا. اتنی سمجھدار بچی تھی وہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے پورا کورس کیا, بہت اچھا کورس کیا. تو تعلیم القرآن کورس بعد میں کیا. طریقہ اس کا کیا تھا کہ صبح کے وقت روزانہ 5 پارے دہراتی تھی. جس وقت کو لڑکیاں ادھر ادھر کی باتوں, یہ کرنے وہ کرنے میں گزارتی تھی, اس وقت میں وہ اپنی دہرائی شروع کر دیتی تھی. جلدی اٹھتی تھی اور کلاس شروع ہونے سے پہلے, اور جو بس تجوید کا حصہ ہم سے لیتی تھی کیونکہ اس کو آتی تھی, تو کہتی تھی کہ یہ کلاس کے ساتھ اگر آپ مجھے اس کو پڑھنے سے ایگزامٹ کر دیں تو اپنی دہرائی کر لوں. روز کے 5 پارے اس نے باندھے ہوئے تھے اور وہ اس سے ٹلتی نہیں تھی. اپنے ساتھ عہد کیا ہوا تھا نا. اب مثلا آپ نے اسکول جانا ہے, ضرور جائیں. میں نہیں کہتی کہ 5 ہی آپ دہرائیں. اگر آپ 3 بھی روز دہراتے ہیں, 2 بھی کرتے ہیں, میں کہتی 1 بھی کرتے ہیں,
تو آپ تھوڑا جلدی اٹھیں، رات کو تھوڑا جلدی سوئیں. وہ جو صبح کا وقت ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اگر آپ نے لوگوں دیکھے طالب علم نا اس وقت جاگتا جب لوگ سوتے ہیں، اس وقت کو کام کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی نیند کا کچھ حصہ قربان کیا تو انشاءاللہ العزیز نہیں بھولیں گے قرآن. قرآن وہ بھولتا ہے جو قرآن کو رکھ کے سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. اسکول پڑھیں، اسکول پڑھیں گے قرآن کی برکت سے آپ کے نمبر بھی بہت اچھے آئیں گے، لوگوں کے لیے آپ مثال بنیں گے. کتنی اور بچیاں آپ کو دیکھ کے قرآن کی طرف آ جائیں گی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوا، آپ کے اندر عاجزی ہوئی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ حافظ قرآن، جس کو قرآن یاد ہو، اس کا چونکہ ایک عمل ہوتا ہے نا، اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اس سے دوسرے لوگ لازماً متاثر ہوتے ہیں اگر اخلاق اچھا ہو. اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو لازماً متاثر کرتی ہے. یعنی کم از کم میرا دل تو بہت ہی متاثر ہوتا ہے جب کوئی قرآن اچھا پڑھے اور یاد کرے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو. بہت میں متاثر ہوتی ہوں، رشک کرتی ہوں اس پر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے بالکل نہ ڈریں. میں نے ایسے حافظ قرآن بھی دیکھے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے کام دنیا میں کر رہے ہیں اور ہر سال مصلی بھی سناتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں، ہمتیں کم نہ کریں، ہمتیں بلند کریں، ٹھیک ہے؟ اور ڈرے نہیں. اپنا بس اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے اپنا وقت نکالنا ہے. اگر آپ سست ہیں تو پھر آپ کو دنیا بھر، میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ کریں تو فارغ رہ کے بھی آپ نے نہیں پڑھنا اگر آپ خود سست ہیں. یہ جو کہا نا غمگین رہو غمگین، اس کی بات نہیں سمجھ آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز کا غم ہے؟ ہم فقیر ہیں، ہے فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا. یہ نہیں مطلب اس کا. غم یہ ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت تھوڑا ہے، میں نے ابھی اپنے لیے کوئی اچھے عمل نہیں کیے. کیونکہ آگے دیکھیں نا، غمگین رہنے سے اعمال صالحہ کی پیوند کاری ہوتی ہے. پیوند کاری کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا، وہ پودوں کی پیوند کاری کرتے ہیں، ایک شاخ دوسرے کو لا کے جوڑتے ہیں. تو جو دل فکر کرتا ہے وہی عمل کرتا ہے، یہ مطلب ہے. دیکھیے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ساری رکاوٹیں تقوی سے دور ہوتی ہیں. اللہ سے ڈر کے، اللہ کی مدد سے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اور ایک اور یہ کہ ہم بہت بڑے پلان نہ بنائیں. وہ کون ہمیں ملا تھا جو کہہ رہی تھی کہ ہاں ایک بچی سے اس نے شروع کیا، لالا موسیٰ کی برانچ ابھی ہم وزٹ کر کے آئے، وہاں ایک بچی آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ. اس نے کام شروع کیا وہاں، ایک اسٹوڈنٹ تھی شاید، ایک بندے سے. تو جن کے گھر میں شروع کیا وہ کہتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمارا حوصلہ بڑھتا تھا کہ یہ اس بچی کے اندر کمال درجے کی استقامت ہے کہ لوگ آئی نہیں پڑھنے رہے، ایک بچی آئی ہے اور یہ اس طرح پڑھا رہی ہے جیسے 100 کو پڑھا رہی ہو، یعنی اتنے دل جذبے کے ساتھ. اور آج اگر آپ وہاں جائیں اور جس طرح باغ لگا ہوا ہے، تو یہ استقامت ضروری ہوتی ہے. نہیں آ رہے نا لوگ، آپ اپنا کام شروع کر دیں، ایک سے بھی کر دیں. لوگوں کو جو فیض پہنچنے لگے گا نا وہ آ جائیں گے. یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا بھیڑ کے لیے کر رہے ہو. بعض اوقات لاکھ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہو نا، تو اس کے مقابلے میں 2 کو آپ ایک اچھی بات بتا رہے، ہو سکتا ہے وہ ایک اس میں سے ایسی لے جائے کہ جو باقی کوئی نہ لے، لاکھ بھی نہ لے، کثرت میں نہ جائے. بعض اوقات چھوٹے گروپ کے ساتھ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ. اور بالکل شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ ایمان عمل سے بڑھتا ہے. آپ اگر عمل سے دور تھے تو ایمان کمزور ہوا نا، اب عمل شروع کر دیں تو ایمان بڑھ جائے گا. وہ کون سا طریقہ ہوگا عمل کے بغیر کہ آپ کا ایمان بڑھے گا تو آپ کام کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت برکتیں دے، دین پر استقامت دے، اور مرتے دم تک قرآن سے جوڑے رکھے اور قیامت کے دن اہل القرآن میں سے اٹھائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.